وَكُنَّا نَخُوضُ
मुमिनों ने उठाया बलल गुलाम कमाली कशफत जात जमाली अकरम जमील साली सैयद वालैहा
جو اپنی بجائے جہنم میں پہنچتے جہنمی جواب دیں گے. رب کا قرآن کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین. ہمارا پہلا جرم یہ تھا ہماری پرورش خدا سے ہو گئی کہ دنیا کے اندر نادی پکارتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہم ماننے کے لیے تیار. تو جنمی جواب دیں گے رب کا قرآن ہے اس وقت مقدر ہے 29واں سپارہ ہے رب کا قرآن کیا ہے جنمی جواب دیں گے ہمارا جرم دے گا ہم نماز نہیں پڑھا. منادی پکارتا تھا 500 اگر پکارنا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. ہم دکان سے بیٹھے رہتے تھے دکان کو بڑا سمجھتے تھے کاروبار میں لگے ہوئے تھے کاروبار کو بڑا سمجھتے تھے. اسی جرم سے ہمیں بہت آ گئی. سب سے پہلا کملی والے نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے نماز. 5 وقت پڑھا جاتا ہے میں اپنی طرف سے مسئلہ نہیں لگا رہا رب کا قرآن سامنے رکھ دیا بس ابھی کھول لینا قرآن کھول کے دیکھنا کہ قرآن میں آیا ہے نہیں آیا. ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں کیا 5 وقت اذان کی آواز سنتے ہیں کیا ہم سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک اور بات ایک تو آ نہیں ہے دوسرا تو آ رہے ہیں انہوں نے کبھی فکر کی نہیں آ رہے ہیں ترنت آ جاتا ہے. ہم دوسروں کی فکر میں لگ گئے رب کا قرآن کیا کہتا ہے پہلا جرم بیان کیا جرم بیان کیا اور پہلا جرم یہ بیان فرمایا کہ قالوا لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے اور نماز کو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہمیں سے برکت نہیں برکت کہاں سے آئے گی. نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں. کملی والے کا فرمان ہے سرکار عالم کا فرمان ہے وہ جہاں والی کا فرمان ہے. ریاضہ نے فرما دیا کہ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر مسجد میں آ جاتا ہے اللہ کو اطلاع ہے اس کے دن بھر کی ذمہ داری نماز پڑھنے کے گھر سے تو ہم ذرا غور کر لیں رب کا قرآن کہتا ہے لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جنمی جواب دے رہے ہیں منادی سنتے تھے لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی. آج میں غور کروں ایک بات ہے ہمارے پاس آپ کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہیں کامیاب ہونا اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا تو کامیابی کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے ہمارے پاس فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن کی بات سنو نبی کے فرمان کی بات سنو دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا اپنے کی بات کرنا یہ بات ہے اپنے جاننا ہے وہ کرنا ہے جو کرنا اپنی والے کے مجھے بات قبول کیا اور بات فرمایا کرتے تھے کہ جو کرتا ہے اپنی آپ دنیا دیکھے گا اس کے اندر تکبر آئے گا. اس کے اندر کیا آئے گا تکبر آئے گا ضرور آئے گا. اپنی خوبی نہیں دیکھنی آپ کی کمزوری دیکھنی اپنی کیا دیکھنی کمزوری دوسرے کی خوبی دیکھنی ہے. جب تم دوسرے کی خوبی دیکھو گے اپنی کمزوری دیکھو گے یاد رکھو اللہ نے آج کی مالا ہے
یہ لگائی کیونکہ اپنی خاطر کو چلا رہے ہیں. میری خوشی معاملے میں سرکار نے سوال نہیں، میری خامی کے اندر مجھ سے سوال ہونا ہے، جواب میں نے دینا ہے، تو میں اپنی خامیوں کی فکر کروں گا میرے بارے اور دوسروں کی خوبی دیکھوں کہ دوسرے کے اندر دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی نمازی بن جاؤں. دوسرا اللہ تعالیٰ کا خرچ کر رہا ہے، میں بھی خرچ کرنے والا بن جاؤں. اس چیز سے میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کرتے ہیں کہ قرآن کہنے والا میں نے قرآن اٹھا دیا اور میں یہ نہ سمجھوں کہ آپ کے لیے قرآن بیان کرتے ہو میں آپ بھائی سننے والے سب ہمارے لیے ہے. پھر ہم بات دائیں رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جنت کی سوال کریں گے عزیز مجرمین مجرموں سے ماں سرکم فی سقر، اس جرم کی بنا کے جہنم میں پہنچ گئے. قرآن جواب دیتا ہے، خود جواب دیتا ہے قالوا لم نک من المصلین، ہمارا پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب میں اپنی گرمان میں جانوں اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں تب تک نہیں شکر کروں. ایسا تیرا شکر ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کھا رہے ہیں، آپ شکر بجا لائیں، ایسا شکر ہے کیونکہ تو بھی تو اسے دیا نا. وہ جو نہیں پاڑے یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. نہیں پاڑے تو کس نے کرنی ہے؟ میں نے قرآن سے کرنی ہے. ہاں دعوت دینا ہمارا کام ہے، نہیں آپ نے سوچی مرضی آگے ہماری ذمہ داری عمل کرنا ہمارا کام. پہلا جرم کیا ہے کہ نماز. دوسرا جرم نماز کرنا ضروری ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں. یہ کون جواب دے رہا ہے؟ جہنمی جواب دے رہا ہے. رب کا قرآن دوسرا رسول ہے، بول کے دیکھ لینا، بول کے بات میں آپ کو کہ قرآن بولنا سب بات نہیں، تو قرآن بول کے دیکھنا ہے کہ واقعی رب کا قرآن میں کیا بھی رہا ہے. تو دوسرا جرم جب ہماری ہے جہنمی جواب دے رہی ہے کہ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے تھے. خود پیٹ بھر کے کھانا کھایا لیکن غریبوں مسکینوں کو دینے کے لیے تیار ہے. اپنی باری کا فرمان ہے، جو جہاں کی باری کا فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے. اگر ایک بستی کے اندر سارے نمازی بن گئے، اگر ایک بستی کے اندر ایک شخص رات کو بھوکا سو گیا، رات کو بھوکا سو گیا، پوری بستی والوں کو خبر ہے کہ یہ غریب ہے، مجبور ہے، کچھ پیٹ بھر کے کھا کے سو گئے. اتفاق میں آنا میرے آقا نے فرمایا پوری رات اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے پوری بستی کے اوپر لعنت آ گئی. اب اس سے میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہماری بستی میں کوئی ایسا شخص نہیں، دین صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے وہ پیٹ بھر کے کھا دیا، ہم نے کہا کمایا ہم نے، ہمارا حق نہیں. کمایا تو میں ضرور ہے، لیکن دینے والا تو رب ہے نا، دینے والا تو میرا اللہ ہے نا. اس نے قانون بنا دیا. ہم قرآن پڑھیں تو سب سمجھ آئے گی. پہلا جرم ہم نماز نہیں پڑھتے، پہلا جرم ہم نماز نہیں پڑھتے. دوسرا جرم ہم مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں. اس پہ ہم ذرا غور کر لیں. اللہ کے نبی نے تو اس طریقہ یہ بیان فرما دیا کہ اگر ہے تو تعلیم بھی دو، اور اگر نہیں ہے تو پھر حدیث پاک میں نبی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کھاتے ہیں نا، پھل کھاتے ہیں، اس کے چھلکے بھی باہر نہیں پھینکو گے تو دیکھ کے غریب کدی کر سکے گا جتنا لگ جائے. اللہ نے تو دین بڑا آسان بنا دیا، ہم نے مشکل کرنا دیا. آج ذرا ہم غور کر لیں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں، یہ رب کے قرآن کی بات.
مر جانا کسی نے نہیں بچانا. جو میسر المرء من اخیہ، رب کا قرآن کہتا ہے مجھے کوئی بھائی کہاں ہے، وہ امی وہ ابھی ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، وہ صاحبہ کی زندگی کی محبت کرتی ہے باپ وہ بھی چھوڑ جائے گا، وہ بنی اولاد جس کے لیے حلال حرام سب اکٹھا کر رہے ہیں ہمیں فکر ہی نہیں وہ بھی چھوڑ جائے گا. بالکل نمر منہم یومئذ شأن یغنیہ. رب کا قرآن کہتا ہے وہ ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی. ماں ہے جس کو محبت کر کے لاتے وہ بھی کہے گی میں جنت میں چلے جاؤں میری بات ساری جہنم میں جا کے تو جس طرح سے کہتے ہیں میں نے کوئی باپ نے خود تربیت کی. تو پہلا جرم ہم نماز نہیں پڑھتے قرآن جہاں ولم نکن مسکین. دوسرا جرم ہم مسکینوں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے جب اپنے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کافی نہیں. ہم نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا ہے اور اللہ کے نبی کا ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ صحابہ فرماتی ہیں ہمیں گمان ہونے لگا کہ کمزی والے کہیں ملاز کے اندر مال و دولت کے اندر جائیداد کے اندر کمزی والے کہیں ہمسائے کو حق نہ دیں گے. اتنے ہمسائے حقوق بیان فرمائے. آج میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں یہاں سے عمل کریں. تیسرا جرم رب کا قرآن کہتا ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. یہاں بیٹھے ہوتے ہیں پوچھا جائے دو بندے بھائی بیٹھ جائیں ہم کہتے ہیں کیا ہے گپ شپ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے گپ شپ ہو رہا ہے. بات نکالتے ہوئے زبان سے بول نہیں کرتے لیکن لفظ ہم زبان سے نکال رہے ہیں تاکہ ساتھ نہیں آئے. چراغ ساتھ نہیں آئے. تمہارے بندوں کے اوپر اپنے محافظ مقرر کیے ہوئے تھے کرامن کاتبین جو تمہاری ہر بات کو لکھ رہے تھے. اس کا حساب نہیں. لیکن رب کا قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا نَحْنُ مَعَ الْقَائِمِينَ. کیا ہے ہم بیٹھے ہیں بیہودہ قسم کی باتیں نکالتے ہیں. آج کل تو مذاق بن گئی بات میں کی جاتی ہے بات پہلے نکالی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی. جو گالی نکالتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے. اور منافق کافر سے دوسرے درجے سے ہوگا کیا تو ہم ذرا غور کرتے ہیں کیا یہ جرم ہم کرتے ہیں؟ اگر پڑھ رہے ہیں تو توبہ کر لیں. یہ بیٹھے بیٹھے دل میں توبہ کریں اللہ توبہ کو بھی کر کے مارنا ہے. اور اگر نہیں کرتے اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کا شکر بچا ہے. اس سے تکبر نہیں کرتے. تکبر نہیں کرتا یہ سب سے پہلی شرط ہے. اگر ہم بیہودہ کی اچھی باتیں قرآن سے نہیں نکالتے گپ شپ اور سب سے بڑی چیز ہم بیٹھے ہوتی ہیں گپ شپ لگا رہے ہوتی ہیں بیٹھ کے دوسرے کی غیبت کیے جا رہی ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے تم میں سے مجھے پسند کرے گا ایسا کھلا کھائے گوشت کھائے لکما کی اپنی باری کا میتا جو مردہ بڑا ہو پاکستان کے سوال کو دھیان فرماتے ہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ذرا غور کرتے ہیں جتنی مدرسے ہیں جتنی فیکٹری ہیں ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کیا کہتے ہیں اور وہ بات سمجھ والے محمد رسول اللہ میرے قرآن سے گھر میں شریف آئے نا ہمارے طریقہ نہیں رکھتی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں چھوٹے کا نہیں ہو رہا ہے. ذرا بات غور کرنا. ہمارے نے کیا کہا چھوٹے کا کی عورت اللہ کے نبی نے فرمایا میں عائشہ سے نہیں کرتا. صحابہ سارے پاک ہیں. یہ سمجھانے کے لیے ہمارے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے معاملات پیش آئے ورنہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سارے پاک ہیں محفوظ ہیں اللہ نے کو حفاظت نہیں کیا. نبی سارے معصوم ہیں لیکن ہمارا
کیا ہے؟ ہمارے صدیقہ نے رکھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں چھوٹے گھر کی عورت آئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کو سمجھ کیا کی غیبت کی. ہمارے صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، واقعی جو آئی اس کا قد چھوٹا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا قد اس کا چھوٹا تھا، رب نے بنایا. کس نے بنایا؟ رب نے بنایا. رب الجلال بنانے والا اس کی غیر موجودگی میں بات کی، اگر اس کے سامنے کرنے کو برا لگتا، اس کے سامنے کرنے کو برا لگتا. اگر غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ غیبت ہر اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کے سامنے کی جائے، اس بندے کو بری لگے. ضرورت تو ہونی چاہیے، ایمان کا نکالا تو کیا تو خالی دیکھتے ہیں تو سامنے اس کو کہیں گے کہ تم گناہ کرنا. اگر سامنے کہیں کہ ضرورت سے بات کرنا نہیں، ورنہ اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، اس کو یہ جا رہے ہیں کہ غیبت کر. تو ہمارے ساتھ اللہ نے فرمایا تم نے غیبت کی تو کوئی چھوٹا قد نہ ہوتا، اور آپ کہتی ہیں اس کا قد چھوٹا ہے، یہ غیبت سے بڑا گناہ نقصان ہوگا. رب کا قرآن کہتا ہے ممازہ نہیں ممازہ اللہ تو ہم لوگوں کے لیے جو غیبت کرنے والے ہیں انسان باقی کا. تیسرا جرم کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے تھے، ہم نے فکر ہی کبھی نہیں کی تھی کہ ہم نے کرنا ہے، حساب دینا ہے، بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، فکر ہی کبھی نہیں کی تھی کہ ہم نے کرنا ہے. حالت میں توبہ نہیں ہوتی. رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، الغیبت وشد الزنا. اپنی بارے میں سمجھایا زنا اتنا بڑا گناہ نہیں، اتنا بڑا گناہ غیبت ہے. تو آپ نے جو مزہ سمجھ کرنا جو میں سمجھ کرتا ہوں کہ میرا مدعا بھائی بڑا ہوگا، میت پڑھی اس کا گوشت کھاؤں. تو آپ کا قرآن کہتا ہے جب تم پسند نہیں کرتے یہ غیبت اس سے بڑا گناہ ہے، بچ جاؤ. ہمارا جواب دے رہے ہیں. ہمارا تیسرا جرم یہ ہے کہ ہم باتیں نکالتے جاتے تھے، زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں، اور جس سے ساری زندگی اس امت کی فکر سے گزار دی. دنیا سے جا رہے ہیں انہیں سے کیا ہے کرتے میری امت کی فکر ہے، اے ربا نہیں. ہم جا رہے ہوتے ہیں نا اپنی ملاد کی، اللہ کے نبی کو حضرت فاطمہ کی فکر نہیں تھی، ہم کو حسین کی فکر نہیں تھی، ان کی فکر تھی میری اور آپ کی فکر تھی. وہ میرا نبی تو آپ کی فکر میں ہو رہا ہے. اور ہم ذرا غور کریں، ہم دل میں غور کریں کتنا نبی بات کو سمجھے. کبھی غور کیا؟ تیسرا جرم وقت کو بات ہوا سمجھتے ہیں وَقُلْنَا لَكُنْ مَعَ الْخَالِدِينَ. ہمارا تیسرا جرم یہ تھا جنتی جواب دے ہم ضرور ابھی کی باتیں ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی تھی، جو آیا وہاں ہمیں نکال کے چلے گئے. یہ تیسرا جرم ہے. اور چوتھا جرم وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. رب کا قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم قیامت کے دن کا انکار کرنے والے تھے. اب ہم آپ دیکھیں ہم قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، سارے کہیں گے نا قیامت کو ہم مانتے ہیں. اگر قیامت کو مانتے ہوتے تو اللہ کے نام فرمان کرتے ہیں. اس کو پتا ہو کہ آپ کو جانا پڑے گا وہ ایسا کام کرے گا نہیں. زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں ہم قیامت کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے طور پر ہم گھر میں بیٹھے اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے جا رہے ہیں، سود کھائے جا رہے ہیں اور عمل پہ جا رہے ہیں. گناہوں سے بچنا کہتے ہیں. میں نہیں ہو رہا، میں یہ قرآن یاد کرنے والا سب میرے لیے ہے، آپ بڑے سمجھے کہ ہمارے لیے ہے. پھر اللہ ہدایت ہے، پھر اللہ کیا ہے؟ اور ہدایت اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت. جسے ہدایت مل گئی تو جہاں کے خزانے میں مل گئے. رب کا قرآن کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھے،
ہم تو خدا کی باتیں قربان سے نکالتے نہیں جاتے تھے. قیامت کے دن پر ہمارا پکا یقین نہیں تھا، عملی طور پر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. حتی اتانا الیقین. رب کا قرآن کہہ رہا ہے ہمیں موت نے آگے بڑھ دیا. یقین میں جان کون سی ہے؟ موت. کملی والے نے فرمایا جب اسرائیل سامنے آئے گا نا اس وقت بندے کا دل کرتا ہے کہ ساری جائیداد جو ہے اللہ قرآن میں ساری جائیداد اللہ قرآن میں خرچ کر دوں. لیکن کیا ہے کہ خرچ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوگا لیکن قبول ہے اس وقت قبول نہیں. موت سے پہلے موت کا پیسہ سامنے آ گیا پھر کوئی چیز قبول ہے. اس سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہم فکر کرتے ہیں. میں بھی فکر کرتا ہوں، آپ بھی فکر کرتے ہیں کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں. بہت فکر کرتے ہیں. اللہ نے دیا کوشش کی ایک ساتھ نماز پورے وقت مقررہ پر کھڑی کر دی جائے. آپ سب بھائیوں نے آج سبق ہے میرا اور آپ کا، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں. اس صورت میں مدثر بولنے کا جا کے پڑھیں نہیں چاہتا. گناہوں سے لمحے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. واقع الحمدللہ رب العالمین.